وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. بزرگوں اور دوستوں، رب کریم نے قرآن کریم میں ایک آیت نازل فرمائی اور ایک ہی آیت میں اپنے بندوں سے اللہ سوال بھی کر رہے ہیں اور اس بات کے ساتھ خود جواب بھی دے رہے ہیں. ابھی جو آیت پڑھی گئی ہے، اللہ فرماتے ہیں کیا آپ نے یہ گمان کر رکھا ہے، کیا یہ سوچ رکھا ہے، یہ سمجھ رکھا ہے کہ بے مقصد پیدا کیے گئے ہو اور دنیا میں عبث پیدا کیے گئے ہو؟ وضاحت یوں کرنا چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ تمہاری پیدائش کا کوئی مقصد ہے. مخلوق کو اور مخلوقات میں انسان کو اشرف المخلوقات بنا کر اللہ تبارک و تعالی نے یہ جتایا ہے کہ تمہاری پیدائش کا ایک حقیقی مقصد ہے. یہاں اللہ یہ کہنا چاہ رہے کیا بھول چکے ہو، کیا یہ سوچ رکھے ہو کہ واپس نہیں آنا ہے؟ مطلب کیا بھول چکے ہو؟ کیا کنٹینیو اور ہمیشہ دائمی طور پر دنیا میں رہنا ہے، یہ سوچ رکھے ہو؟ دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں کہ تم سے پہلے کئی لوگ دنیا میں آئے اور چلے گئے. یہ دنیا کسی کا ہمیشہ کا مسکن نہ رہا، دائمی گھر نہ رہا. لوگ آتے رہے جاتے رہے. انبیاء علیہم السلام کا بھی ہمیشہ کا مسکن نہ رہا. ہم تو گنہگار ہیں، انبیاء گناہوں سے پاک و صاف ہے، معصوم ہیں. ان کی تو دنیا میں آج بھی ضرورت ہے کہ وہ دعوت اللہ کریں، اور ان سے بڑھ کر اللہ کے دین کی طرف اور اللہ کے پیغام کو پہنچانے والا کوئی نہیں. اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اپنی طرف بلا لیا. مقصد یہ ہے کہنے کا کہ موت سے کسی کو فرار نہیں. کب وقت آئے گا، کب دنیا سے بندہ چلا جائے گا، کوئی گارنٹی نہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے زمانے میں یہ ایسے نبی ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے نبوت بھی دی اور دنیا کی سلطنت دی. پوری دنیا کے بادشاہ، پوری دنیا کے بادشاہ. دنیا میں جتنے بادشاہ گزرے ہیں، 4 بادشاہ ایسے گزرے ہیں کہ ان کے جیسا کوئی بادشاہ نہیں گزرا. 2 مسلمان تھے، 2 کافر تھے. بادشاہ ذوالقرنین اور حضرت سلیمان علیہ السلام، یہ 2 بادشاہ ایسے گزرے ہیں جو مسلمان تھے اور پوری دنیا پر حکومت کر چکے تھے. حضرت سلیمان علیہ السلام بارگاہ الہی میں دعا کرتے تھے، رب هب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی. اے باری تعالیٰ مجھے ایسی سلطنت عطا فرما
مجھے ایسی بادشاہت عطا فرما کہ میرے بعد کسی کو نصیب نہ ہو. معلوم یہ ہوا کہ جس کے پاس نبوت بھی ہو اور سلطنت بھی ہو تو دنیا کے اندر اللہ کے دین کو پہنچانا بہت آسان. حضرت سلیمان علیہ السلام کی دنیا کی ہر چیز پر قدرت تھی, ہر چیز پر اللہ نے ان کو طاقت دے رکھی تھی. ہوا ان کے اختیار میں, جنات ان کے تابع میں. دو بادشاہ کافر گزرے ہیں, ایک نمرود جس نے خدائی کا دعویٰ کیا اور دوسرا بخت نصر. یہ چار بادشاہ ہیں جن سے بڑھ کر دنیا میں کوئی بڑا بادشاہ نہیں آیا, اور ان سے بڑھ کر بڑے بادشاہ ہیں اللہ, سب سے بڑے حاکم ہیں اللہ. اللہ وہاں بھی سوالی انداز میں پوچھ رہے ہیں سورہ 3 میں, الیس اللہ باحکم الحاکمین, اللہ سب حاکموں سے بڑے حاکم ہیں کہ نہیں؟ آپ سے سوال کر رہے ہیں, مسلمانوں سے اللہ سوال کر رہے ہیں, قرآن پڑھنے والوں سے اللہ سوال کر رہے ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام کی ہر چیز پر قدرت, لیکن موت ان کے اپنے اختیار میں نہیں. ہر چیز ان کے قبضے قدرت میں, لیکن موت اور ملک الموت ان کے قبضے قدرت میں نہیں. جب چاہا تب بلایا, جب چاہا تب روانہ کیا, ایسا معاملہ نہیں ہوا. حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے بڑھاپے میں مسجد اقصی کی تعمیر کر رہے ہیں. مسجد اقصی ہے کیا؟ صحابہ کی اولادیں اپنی جان قربان کر رہی ہے اس کو بچانے کے خاطر. ہر موسم میں ہم سن رہے ہیں کہ وہ اپنی جان نچھاور کر رہے ہیں, لیکن ہمارے اپنے بس میں دعا کرنا بھی نصیب نہیں ہے. ہمارے اوپر فرض عین ہے کہ جو مسجد اقصی کی حفاظت میں لگے ہوئے ہیں, بیت المقدس کی حفاظت میں لگے ہوئے ہیں, ہمیں چاہیے کہ کم از کم ہم ان کا تعاون نہیں کر سکتے تو یہ دعا کے ذریعے سے ان کی مدد کریں. دعا بہترین سہارا ہے, دعا بہترین عبادت کا مغز ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ, دعا عبادت کا مغز ہے. اور جو مصیبت میں ہو, پریشانی میں ہو, خود دعا کر لے تو اللہ اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں. اللہ خود کہہ رہے ہیں امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء, کہ جو پریشان ہے, جو مصیبت کا مارا ہے, اور جب اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر مانگ لیتا ہے اللہ اس سے پریشانیوں کو دور کر لیتا ہے. یہ مسجد اقصی مسلمانوں کا قبلہ ہے, قبلہ اول ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم ہوا ہے. بعد میں چل کر وحی آئی ہے, اور جب یہودی تانا دینے لگے کہ ہمارے قبلے کا معمور کر دیا گیا, اس آخری پیغمبر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رنج و عالم میں تھے, ہاتھ اٹھا کر دعا کی ہیں, اللہ کی طرف سے پیغام آیا ہے فولی وجہک شطر المسجد الحرام, اپنا رخ قبلے کی طرف, کعبۃ اللہ کی طرف پھیر دیجیے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام مسجد اقصی کی تعمیر میں لگے ہوئے ہیں, لاٹھی کے بل کھڑے ہیں, یوں سہارا لے کر. جنات مسجد اقصی کی تعمیر کر رہے ہیں, جنات. ملک الموت, فرشتہ موت کا پیغام موت لے کر آیا ہے, کہہ رہا ہے سلیمان علیہ السلام رب نے آپ کو بلایا ہے. اللہ نے کہا ہے اب آخری وقت آ چکا ہے, میرے دربار میں حاضر ہو جاؤ.
ریکویسٹ تو ضرور کی سلیمان علیہ السلام نے، جاؤ اللہ سے کہہ دو. روایت میں آتا ہے کہ ملک الموت جس کے دروازے پر حاضر ہوتے ہیں، اگر وہ نیکوکار ہیں، اللہ کا ولی ہیں، اللہ کا پیغمبر ہے، اللہ کو چاہنے والا ہے، اللہ سے سچی الفت و محبت کرنے والا ہے، اللہ کی محبت اس کے دل میں جذب کر گئی ہے، اللہ اللہ کرنے والا ہے، تو پھر ملک الموت کی اجازت طلب کرتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت سے اللہ اللہ کریں. اللہ نے خود اپنی ولایت کا اعلان کر دیا کہ میں تو مسلمانوں کا ولی ہوں، میں دوست ہوں، میں مسلمانوں کا دوست ہوں. تیسرے پارے کے دوسرے صفحے کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، اللہ کہہ رہے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات. اللہ تو ولی ہے ان لوگوں کا جنہوں نے ایمان لے آئے ہیں، جنہوں نے اللہ پر ایمان لے آئے ہیں، اللہ پر بھروسہ کر لیا، اپنے سارے اعمال کو، سارے کارکردگی کو اللہ کے حوالے کر دیا. اللہ ان لوگوں کا دوست ہے. دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں اللہ ولی المؤمنین، اللہ تو مسلمانوں کا سچا اور پکا اور محبوب دوست ہیں. دوست سے جو چاہے کام کرا سکتے ہیں، سچے دوست سے جو چاہے کام کرا سکتے ہیں. جب اللہ ہمارا سچا دوست ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنی سچی دوستی کا پیغام اللہ تک پہنچائے، اور وہ ہوگا کثرت سے اللہ کو یاد کرنے سے. حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ کتنا اللہ کو یاد کرتے تھے. یہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے پیر کے بھی پیر ہیں، یعنی کہ حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ حضرت جنید بغدادی کے دادا پیر ہوئے. حضرت سری سقطی رحمت اللہ علیہ حضرت معروف کرخی کے خلیفہ ہیں، اور سری سقطی سے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ خلیفہ ہیں. حجام کے یہاں بیٹھے ہیں، مونچھیں کتروا رہے ہیں اور اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ اللہ کی ندا لگا رہے ہیں. حجام نے کہا کہ تھوڑی دیر کے لیے منہ بند کر دیجئے. کہنے لگے تو اپنا کام کر لے، میں اپنا کام کروں. سیکنڈ کے لیے اللہ کو یاد کر لیتے تھے. شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمت اللہ علیہ اتنا اللہ کا ذکر کرتے تھے اور اتنی مرتبہ اللہ اللہ کرتے تھے کہ جس کمرے میں حضرت شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمت اللہ علیہ ہوا کرتے تھے وہاں کی در و دیوار بھی اللہ اللہ پکارتے تھے. سبحان اللہ، کیا مقام ہوگا وہ حضرات کا، کیا مقام ہوگا. ان کے در پر بھی ملک الموت حاضر ہو تو اجازت طلب کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر ملک الموت حاضر ہوئے ہیں، جبرائیل ساتھ میں ہیں، اجازت طلب کر رہے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ موت کا فرشتہ آپ کی روح قبض کرنے کے لیے حاضر ہوا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو قبض کریں. حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لاٹھی کے بل کھڑے ہیں، نگرانی کر رہے ہیں مسجد اقصی کی تعمیر کی. جنات کام میں لگے ہوئے، کثرت سے کام میں لگے ہوئے. پیغام آیا اللہ کا کہ سلیمان میرے گھر کی تعمیر ہوتی رہے گی اور تمہاری روح بھی قبض ہوتی رہے گی، تم میرے دربار میں چلے آؤ، میرا گھر کا کام تکمیل کو پہنچ جائے. تو ہم یوں نہ سمجھ بیٹھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں ہی پیدا کر دیا ہے.
صرف 5 وقت نماز پڑھ لیے اللہ کا حق ادا ہو گیا، رمضان المبارک میں روزے رکھ لیے اللہ کا حق ادا ہو گیا، زکوٰۃ دے دیے اللہ کا حق ادا ہو گیا، موسم حج میں حج کر لیے، عمرے کر لیے اللہ کا حق ادا ہو گیا۔ یہ نہیں بلکہ صحابہ کے ایمان کی طرح سے ایمان لانے کا حکم ہے کہ جیسے انہوں نے زندگی گزاری ہے، جیسے انہوں نے اعمال کیے ہیں، اپنی زندگی میں اس کو لانے کی کوشش کریں۔ قرآن کریم کا حکم ہے آمنو کما آمن الناس، صحابہ جیسا ایمان لائے ویسا ایمان لاؤ۔ یہ حد درجے قبولیت کی علامت۔ ایمان کے مختلف مراتب ہیں، الایمان یزید و ینقص، ایمان گھٹتا بھی ہے بڑھتا بھی ہے، کمی زیادتی ہوتے رہتی ہے، اتار چڑھاؤ ہوتے رہتا ہے، لیکن قابل قبول ایمان وہ ہیں جو صحابہ لے آئے۔